الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ معراج کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے، جو اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی اور قرب خاص عطا فرمایا۔ معراج کا واقعہ شب معراج کو پیش آیا، جو رجب کی 27ویں شب کہلاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں اور عرش الہی تک لے جایا گیا۔ قرآن پاک میں ذکر سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے دوران پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی جانب سے شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اس عظیم سفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی تسلی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا۔ معراج کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو فرشتوں کے ذریعے پاکیزہ کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بلندی اور اس عظیم سفر کی تیاری کے لیے تھا۔ اس واقعے کو شق صدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ اسلام کی تاریخ میں ایک منفرد اور اہم واقعہ ہے۔ واقعہ شق صدر کی تفصیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جانے کی تیاری کی۔ اس دوران اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو پاک کرنے کے لیے ایک خاص واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند دوسرے فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا گیا۔ قلب اطہر کو نکالنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کھولا، یعنی شق کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو باہر نکالا۔ دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد دل کو دوبارہ بھرنے کے لیے ایک خاص نورانی مواد، جو ایمان اور حکمت کی علامت تھا، آپ کے دل میں ڈالا گیا۔ سینے کو بند کرنا۔ دل کو دھونے اور اسے نورانی حکمت سے بھرنے کے بعد فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو بند کر دیا۔ اس عمل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی اور جسمانی طور پر اس عظیم سفر معراج کے لیے تیار ہو گئے۔ شق صدر کی حکمت۔ روحانی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو اس سفر کے لیے خاص طور پر تیار کیا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کو دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ایمان، نور اور حکمت سے بھر کر مزید مضبوط اور پاکیزہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ امت کے لیے ایک مثال ہے کہ دل کی پاکیزگی اور اللہ کی طرف رجوع انسان کو روحانی ترقی عطا کرتا ہے۔ معراج کے سفر کی شروعات۔ صدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جو ایک نورانی جانور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کا سفر کیا، جہاں انبیاء کرام کی امامت کے بعد آسمانوں کی سیر شروع ہوئی۔ یہ واقعہ حدیث اور سیرت کی کتب میں ذکر ہوا ہے۔
حدیث میں شق صدر کا ذکر معراج کی رات کے واقعات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری۔ سیرت کی کتب میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی اور روحانی بلندی کے لیے تیاری تھی۔ اقصیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں پر لے جایا گیا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ سدرۃ المنتہی۔ 7ویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہی تک لے جایا گیا، جو اللہ کے قریب ترین مقام ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے قرب خاص حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ نماز کا تحفہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے یہ تعداد کم ہو کر 5 کر دی گئی، لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہی رکھا گیا۔ معراج کی رات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ معراج اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آسمانوں کی سیر کروائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی حیرت انگیز مناظر بھی دکھائے، جن میں جنت، جہنم اور مختلف قوموں کے اعمال کی جزا و سزا شامل تھیں۔ یہ مناظر امت کو نصیحت دینے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے تھے۔ جہنم کے مناظر اور گنہگاروں کی سزائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف گنہگاروں کو سزا بھگتتے ہوئے دیکھا۔ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن لوہے کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کی سزا تھی جو دوسروں کی غیبت اور چغلی کیا کرتے تھے۔ حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عزت کو چغلی کے ذریعے نقصان پہنچاتے تھے۔ جھوٹے اور منافقین۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے برتن کی طرح تھے اور وہ اس حالت میں گھوم رہے تھے کہ ان پر اذیت ناک عذاب تھا۔ سود خوروں کی سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے تھے اور وہ لیٹ نہیں سکتے تھے کیونکہ عذاب کے فرشتے انہیں مار رہے تھے۔ جنت کے مناظر اور انعامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے حسین مناظر دکھائے گئے۔ نعمتیں اور انعامات۔ جنت کے خوبصورت محلات، نہریں، پھلدار درخت اور انبیاء و صالحین کے درجات، نیک اعمال کرنے والوں کا مقام۔ جنت میں ایسے لوگوں کو اعلیٰ مقام دیا گیا تھا جو نماز، روزے، صدقہ اور حقوق العباد میں آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پل صراط دکھایا گیا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس پر آسانی سے گزر گئے، کچھ لڑکھڑائے لیکن بچ گئے اور کچھ جہنم میں گر گئے۔ یہ اعمال کے مطابق تھا۔ حضرت مالک اور دوزخ کے فرشتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے داروغہ حضرت مالک کو دیکھا۔ وہ سخت مزاج اور گمبھیر چہرے والے فرشتے تھے جو دوزخ کے امور سنبھالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی تھی، انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، اور وہ قوم تھی بنی اسرائیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو صدقہ کرتے تھے اور انہیں ان کے صدقے کا بدلہ دیا جا رہا تھا۔
جنت میں انہیں خوشبودار باغات اور نہریں عطا کی گئیں۔ امت کے اعمال اور درود شریف کی قبولیت۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی عبادات اور ان کے اعمال کے درجات دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والوں کے درجات بلند کیے جائیں گے اور ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ کچھ مخصوص گنہگاروں کے حالات: زنا کرنے والے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا تھے اور ان کی حالت نہایت خوفناک تھی۔ نماز چھوڑنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا جو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ امتحان دینے والے لوگوں کا حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگ دکھائے گئے جو دنیا میں صبر و شکر کرنے والے تھے۔ انہیں جنت میں ان کے صبر کا بہترین صلہ دیا گیا۔ امت کے لیے دعا اور رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی کہ ہر گنہگار کو توبہ کے بعد معافی کا موقع دیا جائے گا۔ واقعہ معراج کے یہ مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نصیحت اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے تھے۔ یہ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ تھے کچھ واقعہ معراج کی تفصیلات۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔